बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज एक पंजाब का ज़मीनी इंतखाब जो नेशनल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगाया, PMLN ने जहाँ पर जोर लगाना था शायद वहीं पर जोर लगाया। दैट इज़ द रीज़न कि जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। और सिद्दीक जान साहब मेरे साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, एक्सपेक्टेड था जो आज हुआ है वहाँ पर संबड़ियाल में? एक तो आपका ये जो आपका इंट्रो है ना, जो आप हमेशा देते हैं कि उम्मीद है आप जहाँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे और बड़े रिलैक्स होंगे और बड़े आप दुआ है ना कि अल्लाह करे कि जहाँ पर दुआ की हद तक तो ठीक है, लेकिन नून लीग वाले तो आज खुश नहीं होंगे। जीत कर भी वो हार गए। ओके, जीत कर भी वो हार गए। उसकी रीज़न ये है कि देखें, नून लीग के लिए ना ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। और आज ये जो मैच फिक्सिंग हुई है और जिस मैच फिक्सिंग का पता चला है, यानी ओपनली सबको नजर आई है, तो आज जो संबड़ियाल में जो जमीन गर्म किया ना संबड़ियाल में PTI ने, उसकी तपिश बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंची होगी। इस्लामाबाद में भी पहुंची होगी, पिंडी में भी पहुंची होगी, आगे पीछे हर जगह पहुंची होगी। उसकी रीजन क्या है? इदारे नून लीग को कहेंगे कि यार हमने पंजाब आपको दिया, मरियम नवाज अपनी सीट हार गई, हमने फॉर्म 47 पे उसको MPA बनाया, आपको सूबा दिया, आपको इख्तियारात दिए, आपको ताकत दी, आपको पैसा दिया, मीडिया आपके के जो है ना वो मातहत कर दिया, आपका गुलाम बना दिया, इलेक्शन कमीशन आपके साथ करवा दिया, सब कुछ था। उसके बावजूद एंड पे हमें आना पड़ता है और इस बुरे अंदाज से हमें नताइज तब्दील करने पड़ते हैं कि हम भी जलील होते हैं, हम भी ख्वार होते हैं, हम भी बदनाम होते हैं और कख तुम्हारा भी नहीं रहता। भाई आपको इतनी बड़ी आपने फील्ड दी हुई है, कुछ तो ऐसा कर लो कि लोग कम से कम तुम्हें वोट डालने के लिए निकल आए। भाई पैसा है, हर चीज तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है PTI को, और मैं उनसे दफा करता हूँ। जो लतासब सती साहब ने बात की है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि संबड़ियाल ने इमरान खान की लाज रखी है, संबड़ियाल ने इमरान खान का मान रखा है कि इमरान खान साहब ने अडियाला से कहा संबड़ियाल के लोगों को कि आपने निकलना है, और लोग निकले। बावजूद इसके कि लोगों को पता था कि रिजल्ट क्या आएगा, बावजूद इसके कि लोगों को पता है कि सब के सब एक तरफ है और अकेला इमरान खान एक तरफ। आज तो पीपल्स पार्टी भी खिलाफ थी, पीपल्स पार्टी ने भी कंप्लेंट्स की हैं कि जनाब धांधली हो रही है। यार राय साहब, माजरत के साथ पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया करें। उसकी रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी से बड़ी मुनाफिक जमात कोई नहीं है, इनसे ज्यादा घटिया जमात कोई नहीं है। ये इतने मुनाफिक हैं कि ये पंजाब हुकूमत का हिस्सा है, गवर्नर पंजाब इनका है, सदर इनका है, ये KPK में गवर्नर इनका है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनका है, चेयरमैन सेनेट इनका है। इतने अहम आईनी ओहदे लेकर भी और एंड में ड्रामेबाजियां देखो। ये आज वो बड़ा अच्छा मेखला अहमद वड़ैश ने को ट्वीट किया हुआ था, ये इनका ट्वीट, ये जो बदमाशी वाला ट्वीट किया हुआ था नदीम अफजल चांद साहब ने, तो अहमद वड़ैश ने को ट्वीट करके ये सारी बातें लिखी हुई थी। यार कोई मुनाफिकत की भी कोई हद होती है, इतने तो मुनाफिक हो, इतने तो मुनाफिक हो। भाई मसला ये है, तुम्हारी औकात और हैसियत तो पीपल्स पार्टी की ये है कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार से के बिस्तर से ना MKM उतर सकती है ना पीपल्स पार्टी उतर सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जिस्म, अपनी रूह जिनके हवाले की हुई है, उन्होंने इनको कहा हुआ है कि तुमने इक़्तिदार के बिस्तर पर रहना है शहबाज शरीफ के, जो मर्जी हो जाए शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर से नहीं उतर सकते, क्योंकि भेजने वालों ने इनको भेजा। ये इनके जिस्म में रूह उनकी है, उन्होंने इनको शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पे जो है ना वो रखा हुआ है, ये नहीं जा सकते। लेकिन आज एक बार फिर ये पता चला है कि लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान ही लोगों की उम्मीदों का मरकज और महवर है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आज कांपे टांगी होंगी, आज तपिश भी पहुंची होगी, कांपे टांगी होंगी कि हमने इतनी मायूसी फैलाई कि अदालतें फतह कर ली, इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, पूरा निजाम साथ है, ताकत साथ है, बंदूकें साथ है। खौफ इतना ज्यादा था, रैलियां नहीं निकालने दी, कंपेन नहीं करने दी, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, पकड़ दकड़ की, छापे मारे, तशद्दुद किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी लोग निकल आए। लेकिन इस दफा संबड़ियाल के इलेक्शन में तो कैंपेन की कोई सच नहीं, वो कंप्लेंट आई कि कैंपेन नहीं राय साहब, बहुत ज्यादा पुलिस ने बहुत ज्यादा छापे मारे, बहुत ज्यादा खौफ इराज था। ये तो क्रेडिट आप दें आलिया हमजा साहिबा को, ये तो आप क्रेडिट दें आलिया हमजा साहिबा के अलावा, आप उनको दें क्रेडिट आलिया हमजा के अलावा अहमद भच्चर साहब को। अभी ये देखें, ये जफर गोंदल साहब, ये मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब, इनके ऊपर वो लिखा हुआ है, ये सिमाबी ताहिर साहबा के उसके ऊपर फेसबुक पे ये पोस्ट आई हुई है, और वो ये लिखा हुआ है कि पुलिस की गुंडागर्दी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल साहूवाला, पुलिस वोट वाले थैले चोरी करके ले जा रही थी, जिस पर मंडी बहुद्दीन से कप्तान के खिलाड़ियों और PTI के वर्कर्स ने सख्त मुज़ाहमत की। पुलिस की जानिब से फायरिंग और लाठीचार्ज से मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल शदीद जख्मी। पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी से ये लोग जीत सकते हैं, वरना कप्तान के खिलाड़ियों को हराना नामुमकिन है।
تو یہ ظاہر انہوں نے منڈی بہودین والوں کم از کم آج پھر ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز. ہاں اب یہ دیکھیں شدید ان کو سارے کے اوپر چوٹ آئی ہے. ایک اسی طرح سے وکیل صاحب آئی تھنک کلیم ہاشمی ان کا نام ہے, ان کو سر میں چوٹ لگی ہے. تو بربریت کی تو انتہا کی گئی ہے, لیکن لوگوں نے عمران خان کا مان رکھا ہے, ان کی لاج رکھی ہے, اور یہ نظام ایک بار پھر ننگا اور گندا ہوا ہے, ایکسپوز ہوا ہے. اور تمام تر بربریت کے باوجود فارم 45 پہ تحریک انصاف جیتی ہے. فارم 47 پہ لوگوں کو بھی پتا تھا. تو وہ ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یاسر گیلانی صاحب نے جو شیئر کیا ہوا تھا کہ جو ان کے پاس فارم 45 ہے اس کے اوپر رزلٹ اور تھا, جو آن گراؤنڈ صاحب ہیں, اور ٹی وی جو ہے وہ کچھ اور رزلٹ پہلے چلا رہے ہیں. دیکھیے سوال تو یہی ہے کہ یہ جو انتخابی نتائج اس وقت ٹی وی چینلز نشر کر رہے ہیں یہ کہاں سے رہے ہیں. وہاں کے جو صحافی ہیں آپ ان سے بات کریں, آر او آفس تک تو ایکسیس روک لی گئی ہے, ہر طرف سے کنٹینر لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں یاد ہے یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن, میں خود این55 یہ راول پنڈی کا حلقہ تھا, وہاں پر تھا. تو ہم فارم 45 کے جو نتائج ہمارے پاس موصول ہو رہے تھے, ہم اس کے مطابق ٹی وی چینلز کو وہ نتائج دے رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 10-11 بجے تک وہ نتائج چلائے بھی گئے تھے. اچانک سے تمام ٹی وی چینل سے کال آتی ہے اپنے کنسرن رپورٹرز کو کہ جی آپ گھر چلے جائیے, اب ہمیں نتیجے کہیں اور سے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی نتیجے کہیں اور سے ہی آ رہے ہیں جو چلائے جا رہے ہیں. تو اس میں ایگزیکٹلی تو اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ جائیے ان کے ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ, تو جتنے بھی اس وقت فارم 45 لگائے ہوئے ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لگائے ہوں گے. آپ نون لیگ کے سرچ کیجئے کہ وہ کون سے فارم 45 جی ہاں وہ فارم 45 کون سے ایسے لے کے آئے ہیں کہ چلیں جن سے ان کا آرگومنٹ یا ممکن ہے کہ ہم تینوں بیٹھ کر یہاں پر پی ایم ایل این کے بکس میں بات کر رہے ہوں, تو آئیں وہ دکھا دیں, ثابت کر دیں, جھوٹا کر دیں, اور میڈیا جو نتائج دکھا رہا ہے وہ صحیح ہوں. پھر دوسرا سوال ہے, دیکھیے اس وقت جتنی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو عمران خان ہیں ووٹر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو 8 فروری 2024 تو ہم سب نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ غالباً نتائج کو تبدیل کرنے میں 3 سے 4 روز لگے, فارم 47 نکالنے میں, اور اس دھاندلی کو آج تک پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ قاضی فائزیزہ صاحب نے جو ٹریبیونلز کا فیصلہ دیا, پھر ٹریبیونلز نہیں چلے, تو نہ صرف وہ پری پول ریگنگ, پھر پول ڈے ریگنگ, اور جو پوسٹ پول ریگنگ ہے وہ آج تک پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے عدلیہ کو فتح کر لیا. تو پھر 8 فروری 2024 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ لوگ نہ نکلتے عمران خان کے لیے, لوگ پی ایم ایل این کے لیے چلے جاتے؟ یہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ جائیں کسی یونیورسٹی میں, کسی اسکول میں اسکرپٹڈ سارا کچھ ہو, ایک لڑکی جو ہے طالبہ وہ وہاں پر شعر پڑھے, ادھر سے دیکھیں نا آپ کے پاس. ایک سوال ہے میرا, یہ ساری یہ سب دی ماں آ گئی ہے, اور اس طرح کے یہ سارے اسرائیکی کیوں اشعار آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم معصوم لوگ تو میں نے کل ایک شخصیت کو کہا, انہوں نے کہا خدا دی قسمیں انہاں تا سارا نک جڑا ہے نا وہ تھوڑی سمیت کٹوا دیتا ہے. اچھا چلیں ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ کہتے ہیں کہ وہ درست ہوگا, وہ اسکرپٹڈ نہیں ہوگا. یہ کیوں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک ایسا شعر پڑھے گی اسٹوڈنٹ سرائکی میں, اور پھر مجھے رسپونڈ کرنا, اور میرے پاس مائک ہوگا, میں فوراً جواب. اور پھر آپ دیکھیں نا وہ جب ایک فوٹیج آتی ہے تو وہ 15-20 کیمرے جو ہے نا وہ رول ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے اینگل لے رہا ہے, کوئی ادھر سے اینگل لے رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ وہاں پہ مریم صاحبہ نے کہیں پوچھا, میں نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ انہوں نے وزیر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ان کو جوس پلایا ہے, رانا صاحب نے. وہ مجھے کسی نے بھیجا, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا, وہ لیا میں کسی کو کہیں گے چیک کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مجھے جس نے بتایا, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا, کہ جو جوس پلایا گیا ہے وہ ایران سے جو سمگل ہو کے جوس آتا ہے نا وہ رانی جوس یا پتہ نہیں کون سا, لیکن کوالٹی اچھی ہوگی. سنیں نا, اب سے بہتر جوس. اچھا وہی نا, بتایا یہ گیا ہے کہ وہ سمگل جوس تھا. پھر مجھے کوئی کسی نے فون کر کے وہاں سے بتایا, اس کی بھی یہ دونوں چیزوں کی ایک ہی سورس تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو مارکی وہ کسی وزیر صاحب کے رشتہ دار کی ہے, اور وہ اچھے خاصی مہنگی اس کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ رینٹ پہ لیا گیا. لیکن یہ دونوں چیزوں کا دیکھیں گے. لیکن یہ سن کے اچھا لگا ہے کہ نون لیگ کوئی ایونٹ کرے اور کوئی نہ کوئی واردات نہ ڈالے, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اسمگلڈ جوس جو ہے وہ وہاں پہ چلائے جائے. تو خیر اب دیکھیے نا, اب ہم ان نتائج کی بات کر رہے ہیں, تو 8 فروری 2024 کے بعد کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا 26 نومبر آپ نے لوگوں کے حق میں کیا تھا؟ کیا 26ویں عینی ترمیم آپ نے لوگوں کے حق میں کی تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے عدلیہ کو فتح کر کے, اور بالخصوص اب دیکھیں نا, یہ صرف باقی تو ہر ایک مقدمے کو آپ جس طرح سے دیکھ لیں, جس طرح سے لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں, پہلے لوگوں کو گرفتاری کا ڈر تھا, آپ نے وہ ختم کیا. پھر لوگوں کو تشدد کا ڈر تھا. وہ دیکھیے بات بڑی سخت ہے, لوگ فوجی عدالتوں سے سزا پوری کر کے باہر آ رہے ہیں, 2 سال کاٹ کے آئے نا, اور جو وہ باہر آ رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سخت گفتگو کر رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ میچور انداز میں کر رہے ہیں. تو آپ تو وہ تمام جو ایک ریاست کے پاس کچھ ایسے سیمبل آف پاور تھے وہ آپ آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو ووٹ کے لیے لوگ آج نکلے ہیں, لوگ 8 فروری کو بھی نکلے تھے. تو میرے خیال میں جیسے ابھی صدیق جان صاحب آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ووٹ کی پرچی کی جو طاقت ہے نا, یہ لوگوں کو پتہ چل رہی ہے. اور آج ایک الیکشن تھا, پورے پنجاب کی مشینری وہاں پہ ہوگی, لوگ اس طرح سے رزسٹ
کر رہے ہیں. دن کو بھی ہم نے دیکھا کہ فوٹیجز آ رہی تھی پولنگ اسٹیشن سے جب لوگوں کو باہر نکالا جا رہا تھا, تشدد کر رہی تھی پولیس. تو آج آپ دیکھیے کہ پورے پنجاب کی مشینری کا فوکس وہاں ہوگا. بالکل. اب جو 8 فروری کے انتخابات گزرے ہیں تب تک پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی صرف اتنی تھی کہ پول ڈے پہ جا کے پول کرنا ہے اور اس کے بعد واپس گھروں کو آ جانا ہے. یہ فارم 47 والا ٹرینڈ یا فیشن جو ہے یہ تب متعارف کرایا گیا تھا. تو آج ایک پی پی کا الیکشن تھا, وہاں پوری پنجاب کی مشینری تھی. یہ انتخابات ہونے ہیں, سیاست دانوں کی لائف یہاں پر سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اللہ سب کو زندگی دے, عمران خان کو بھی زندگی دے, لیکن یہ جو چند سالوں کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اس سے قبل بھی بہت سارے لوگوں کا 10 سالہ 15 سالہ منصوبہ تھا. تو جو سیاست دان ہے اس نے رہنا ہے, اور اگلی بار جب دوبارہ عام انتخابات تو ہونے اس ملک میں, تو لوگوں کو اس پرچی کی قیمت کا اور اس دن پھر نتائج حاصل کرنے تک یہ ساری جو جدوجہد ہے. یہ ڈاکٹر دانش صاحب ایک اینکر پرسن ہم سب جانتے ہیں. آج تو ڈاکٹر دانش جو ہیں انہوں نے بیچاروں نے لکھ ڈالا, ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج کی پولنگ پہ مقابلہ یک طرفہ رہا, مسلم لیگ نون کے ووٹرز نظر نہیں آئے, ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے تھے. ویسے اتنی افسوس کی بات ہے, اتنی اچھی ویڈیو کا آغاز کر کے اختتام کہاں آپ نے کیا رہا ہے. نہیں, میں تو مطلب اس لیے ڈاکٹر دانش کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر دانش کس قدر ناقد رہے ہیں تحریک انصاف. اتنا اچھا ماحول تھا, آپ نے سارا ماحول لیا. اب میں خیال ویڈیو کا اینڈ کریں. چلو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ناظرین, پرپس صرف یہ تھا کہ ایک بحث میں نے پچھلی ویڈیو کے میں بھی اس کو ڈسکس کیا رہا تھوڑا سا. لوگ کہتے ہیں جی کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این کیسے ضمنی الیکشن جیت جاتی تھی, اور اس کا ایک ہی جواب تھا. تب 2019 کے اندر پنجاب لے لو اور پھر وفاق لے لو والی کاروائی ڈل چکی ہوئی تھی. تو وہاں پر بھی جو ہو رہا تھا دیٹ ٹائم وہ پی ایم ایل این کو بھی پتا تھا اور پی ٹی آئی کو بیچاری کو تھوڑا سا لیٹ پتا چلا تھا. ورنہ ضمنی الیکشن موسٹلی ضمنی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن موسٹلی گورنمنٹ کے حق میں جایا کرتے ہیں, مینج کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. بٹ یہ ایک رسم ہے یا ایک ہسٹری ہے پاکستان کے الیکشنز کی کہ ضمنی الیکشن موسٹلی گورنمنٹ کے پڑھنے میں جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے.